کسی شخص نے حضرت لقمان سے قرض لیا۔ بہت عرصے کے بعد اس نے حضرت لقمان کو پیغام بھجوایا کہ مجھے کاروبار زندگی سے فرصت نہیں ہے اور کوئی قابل اعتماد آدمی بھی نہیں مل رہا۔ آپ مہربانی کر کے اپنے صاحبزادے کو بھیج دیجئے تاکہ میں قرض واپس کر دوں۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو قرض وصول کرنے کے لیے بھیج دیا۔ جاتے وقت بیٹے کو 3 نصیحتیں کی۔ فرمایا کہ پہلی منزل پر راستے میں ایک بڑ کا درخت ہے، اس کے نیچے نہ سونا۔ دوسری منزل پر ایک بہت بڑا شہر آئے گا، اس میں قیام نہ کرنا۔ شہر میں کھانے پینے کے بعد جنگل میں چلے جانا۔ تیسری بات یہ یاد رکھنا کہ جس شخص سے قرض وصول کرنا ہے اس کے گھر نہ ٹھہرنا۔ البتہ راستے میں کوئی راستے سے واقف اور تجربہ کار بندہ ملے اور ہماری نصیحت کے خلاف تمہیں کوئی ہدایت دے تو تم اس پر عمل کرنا۔ حضرت لقمان کے بیٹے نے ابھی تھوڑا سا راستہ طے کیا تھا کہ راستے میں ایک بوڑھا مسافر ملا۔ پوچھا، میاں صاحبزادے کہاں جا رہے ہو؟ حضرت لقمان کے بیٹے نے بتایا کہ میں اپنے والد کا قرض وصول کرنے جا رہا ہوں۔ بزرگ بولے، مجھے بھی اسی شہر جانا ہے، اچھا ہوا کہ ہمارا تمہارا ساتھ ہو گیا۔ جب پہلی منزل آئی تو بڑے صاحب نے کہا، اس بڑ کے درخت کے نیچے سو جائیں گے تاکہ شبنم سے محفوظ رہیں۔ لڑکا بولا، محترم بزرگ، مجھے اس درخت کے نیچے ٹھہرنے سے والد صاحب نے منع کیا تھا۔ بڑے صاحب پوچھنے لگے، کچھ اور بھی کہا تھا؟ لڑکے نے کہا، جی ہاں، والد صاحب نے کہا تھا کہ اگر کوئی اس راہ کا واقف ملے تو اس کی بات پر عمل کرنا۔ بزرگ بولے، ہم اس راستے سے خوب واقف ہیں، تم ہمارا کہنا مانو۔ غرض دونوں نے درخت کے نیچے بسیرا کیا۔ آدھی رات گئے، ایک سانپ درخت پر سے اترا۔ بڑے میاں نے سانپ کو مار کر ڈھال سے ڈھانپ دیا۔ جب صبح ہوئی تو لڑکے کے دل میں وسوسہ آیا کہ ابا جی نے خواہ منع کیا تھا، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہوا، میں تو خوب آرام سے سویا ہوں۔ یہ خیال روشن ضمیر بزرگ نے محسوس کر لیا اور صاحبزادے سے کہا، ڈھال اٹھاؤ۔ ڈھال کے نیچے مرا ہوا سانپ پڑا تھا۔ لڑکے کے دماغ میں والد کی طرف سے جو وسوسہ آیا تھا اس کی اصلاح ہو گئی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ بڑے میاں نے لڑکے سے کہا، صاحبزادے، سانپ کا سر کاٹ کر اپنے پاس رکھ لو۔ اس نے سانپ کا سر کاٹ کر اپنے تھیلے میں رکھ لیا۔ دوسرے دن یہ دونوں ایک بڑے شہر میں پہنچے۔ بزرگ نے فرمایا، رات کو اسی شہر میں قیام کریں گے۔ وہ دونوں ایک مسافر خانے میں جا ٹھہرے۔ اس شہر کا یہ عجیب دستور تھا کہ جب کوئی جوان مسافر شہر میں آ جاتا تو بادشاہ اس سے اپنی بیٹی کی شادی کر دیتا اور صبح کے وقت اس کی لاش ملتی تھی۔ الغرض بادشاہ کو جب خبر پہنچی تو اس نے نوجوان مسافر کو طلب کیا اور اس کی شادی اپنی بیٹی کے ساتھ کر دی۔ لڑکا جب دلہن کے پاس جانے لگا تو بزرگ نے فرمایا کہ پہلے سانپ کے اس سر کو جو تمہارے پاس ہے آگ میں رکھ کر اپنی بیوی کو اس کی دھونی دینا۔ لڑکے نے ایسا ہی کیا اور زندہ رہا۔ بات دراصل یہ تھی کہ عورت کسی زہریلے مرض کا شکار تھی۔ اس زہر کی وجہ سے دولہا مر جایا کرتا تھا۔ سانپ کے سر کی دھونی کی تاثیر سے مرض ختم ہو گیا اور صبح کو لڑکا زندہ سلامت محل سے باہر آیا۔ کچھ دنوں بعد وہ دونوں اس شہر سے روانہ ہوئے اور اس بستی میں پہنچ گئے جہاں مکروز کا گھر تھا۔ دانا بزرگ نے فرمایا، بھائی اس کے گھر ہی ٹھہریں گے۔ چنانچہ رات کو دونوں نے مکروز کے گھر میں ہی قیام کیا۔ میزبان کی نیت میں پہلے ہی فطور تھا۔ اس نے سوچا دونوں کو قتل کر دیا جائے تاکہ قرض کا روپیہ واپس نہ کرنا پڑے۔ میزبان نے مہمانوں سے پوچھا، صاحبو اندر سو گئے یا باہر صحن میں؟ بزرگ بولے، گرمی ہے، ہم باہر سوئیں گے۔ چنانچہ دونوں صحن میں لیٹ گئے۔ گھر کے اندر کمرے میں صاحب خانہ کے 2 لڑکے سوئے ہوئے تھے۔ جب آدھی رات ہوئی تو بزرگ نے حضرت لقمان کے بیٹے کو جگایا اور بولے، سردی ہو گئی ہے، اندر چلو۔ دونوں اندر کمرے میں گئے۔ میزبان کے لڑکوں کو جگا کر کہا، بھائی ہمیں باہر سردی لگتی ہے، تم ہماری جگہ جا لیٹو، ہم یہاں سو جائیں گے۔ میزبان کے لڑکے باہر گئے اور چادریں تان کر سو رہے۔
جب 3 پہر رات گزری اور سب لوگ گہری نیند سو گئے تو میزبان آیا اور باہر سوئے ہوئے اپنے ہی دونوں لڑکوں کو قتل کر دیا۔ صبح ہوئی تو اس نے دیکھا کہ اس کے دونوں بیٹے مردہ پڑے ہیں۔ اسے نہایت صدمہ پہنچا مگر چپ ہو گیا اور دل پر پتھر کے سل رکھ لی۔ اسے دل نہ چاہتے ہوئے بھی مہمانوں کو رقم دے کر رخصت کرنا پڑا۔ واپسی پر جب وہ اس مقام پر پہنچے جہاں بزرگ سے حضرت لقمان کے بیٹے کی ملاقات ہوئی تھی تو بزرگ نے کہا، بیٹا خدا حافظ، اب ہم جاتے ہیں، اپنے والد سے ہمارا سلام کہنا۔ لڑکے نے پوچھا، میرے اچھے بزرگ آپ کا نام کیا ہے؟ بزرگ نے فرمایا، تمہارے ابا ہمارا نام جانتے ہیں۔ بیٹا جب باپ کی خدمت میں پہنچا اور سفر کی روداد سنا کر اپنے والد سے سوال کیا، وہ بزرگ کون تھے؟ تو حضرت لقمان علیہ السلام نے کہا، وہ بزرگ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہمارا آج کا واقعہ پسند آیا ہو تو کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، اور اس طرح کے مزید تاریخی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل اشال اسلامک اسٹوریز کو سبسکرائب کیجیے۔